ادا کرتا ہے لیکن اس کا عمل وہ شکریہ والا نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، ہم پیغمبر کا سچا نام اپنی جھوٹی زبانوں سے لیتے ضرور ہیں، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے ہم کتراتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہی بات ہے پھر ہمارے جلسوں کا فائدہ نہیں ہے، ہمارے پروگرامز کا فائدہ نہیں ہے، ہماری اٹھک بیٹھک کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے ان تمام پروگرام فائدہ مند تب ثابت ہوں گے جب عمل کی نیت سے کیا اور سنا جائے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ ممبر پہ بیٹھنے والا عجب اور کینہ اور تکبر سے محفوظ ہو، یہ اس کی بہت بڑی نجات ہے، اور نیچے سننے والے تنقید سے محفوظ ہوں، ان کی بہت بڑی نجات ہے۔ بس یہ بات بندہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو بات کس کی کہہ رہا ہے، بس اس کو بندہ عمل کی نیت سے آگے چلاتا چلا جائے۔ ورنہ بندہ دل میں کچھ اور رکھے گا، منہ پہ کچھ اور رکھے گا، منہ سے مراد عمل۔ میرے دوستو، ہمیں صرف محبت کا دعویٰ نجات نہیں دے گا، نجات ہمیں تب ملنی ہے جب اس محبت کو عملی شکل پہنانی ہے۔ میں دو شخصیات پیش کرتا ہوں۔ ایک وہ ہے جس نے پیغمبر سے محبت کی ہے اس لیے کہ میرا بھتیجا ہے، اس لیے کہ یتیم پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ میرا خونی رشتہ دار ہے، اس لیے کہ ہماری فیملی میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے۔ اس نے بطور فخر، بطور پیار، بطور محبت باندھی آزاد کی ہے۔ دنیا اسے ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب کے نام سے جانتی ہے۔ اور ایک وہ ہے جس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ فیملی میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، جس کو صرف یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ وہ ایک شخص کے بھتیجا لگتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیارا پیغمبر کیوں آیا ہے، وہ اس کے فرامین پہ عمل کرتا ہے، اس کی باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہے، تو اس کا رتبہ اتنا بڑا ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد جسے مقام ملا ہے یہ ابو بکر ہے۔ ابو لہب سگا چچا ہو کر، ہاشمی خاندان کا چشم و چراغ ہو کر، حضور پاک کے والد کا بھائی ہو کر، پیدائش پہ خوشی کا اظہار کر کے، رسول اللہ کی آمد پر اپنی باندھی کو آزاد کر کے، محبت و پیار کا دعویٰ کرنے کے باوجود اکیلا نہیں، وَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ود فیملی جہنمی اور دوزخی بن جاتا ہے۔ لیکن ابو بکر نے آنے پہ شادمانے نہیں بجائے، آنے پر باندیاں آزاد نہیں کی، آمد کی خوشی میں نام و نمود نہیں کیا، لیکن ابو بکر نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ وہ رہتی دنیا تک امر ہو گیا؟ کوئی وجہ تو ہے، کوئی اپنے اندر کوئی گیٹس تو لایا ہے ابو بکر کہ افضل خلق اللہ بعد الانبیاء بالتحقیق بنا۔ میرے دوستو، بہت خوبصورت تھا۔ دلیل اس کا نام عبد العزیٰ ہے، لیکن دنیا ابو لہب کہتی ہے۔ لہب چنگاری کو کہتے ہیں، شعلے کو کہتے ہیں۔ آج کل ہم کس کو خوبصورت کہیں تو چاند سے مثال دیتے ہیں کہ چاند سا مکھڑا لے کر آیا۔ اس وقت خوبصورتی بتانے کے لیے آگ کی مثال دی جاتی تھی۔ ابو لہب آگ سا مکھڑا لے کر آیا ہے، اتنا خوبصورت ظاہری بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بندہ جنتی نہیں بن سکا۔ اور ابو بکر، آپ اٹھائیے مرقات، ملا علی قاری رحمہ اللہ، مفتی احناف، مکین مکۃ المکرمہ، حدیث پاک کا معتبر ذخیرہ اور مجموعہ، مشکات المصابیح کی شرح مرقات المفاتیح میں جلد نمبر 9 میں، کتاب المناقب میں، باب مناقب ابی بکر میں، اینقص الدین وانا حی کی حدیث کے تحت لکھتے ہیں
रसूलुल्लाह की महफिल लगी हुई है, हजरत रसूलुल्लाह एक एक बंदे से उसके अहवाल पूछ रहे हैं। नंबर अबू बकर का आया तो पूछा, अबू बकर अपनी माजी, अपने पास्ट, अपने गुजरे हुए जमाने का जिक्र, कुछ तज़किरा, कुछ हाल हवाल बताइए। कहा या रसूल अल्लाह, आपने पूछा तो कह दूं, अल्लाह का फजल है आपके इस शागिर्द पर, इसने हालत कुफर में भी शराब का एक कतरा मुंह को नहीं लगाया। अल्लाह का करम है आपके इस अबू बकर खादिम पर, इसने हालत कुफर में भी किसी बुत के सामने सजदे में सर नहीं टेका। या रसूल अल्लाह, आपको अजीब बात बताऊं, एक बार तो इंतहा हो गई, मैं अभी कुछ अक्लमंद सा होने लगा था कि मेरे अब्बा जान, मेरे बाबा उस्मान बिन आमिर, जिनको अबू कुहाफा कहते हैं, मेरे हाथ को पकड़ते हैं, हाथ पकड़ के बुत खाने में ले जाते हैं और फरमाते हैं, बेटा ये आपका खुदा है, मुझे बुत के सामने ठहरा देते हैं। या रसूल अल्लाह, उस वक्त इस्लामी तालीमात से वाकिफ में नहीं था, लेकिन अल्लाह ने मेरे जहन में एक बात डाली कि अबू बकर, उस वक्त नाम जो था अपना नाम लेकर कहा अब्दुल काबा, ये पुराना नाम था अब्दुल रब्बिल काबा। का अब्दुल रब्बिल काबा, ये तेरा खुदा कैसे है? ये तो दाएं भी नहीं देखता, ये तो बाएं भी नहीं देखता। तो कहते हैं मैं उस बुत से मुखातिब हुआ। अबू बकर फरमाते हैं, मैंने बुत से कहा, बुत मेरी बात सुन, लेकिन मेरी तरफ देखकर। वो बुत का बुत एक तरफ नजर रखे हुए है, बात वो क्या सुनता। मैंने कहा जी दाएं देख, ओ बाएं देख, वो न देखे। आखिर मैंने कहा अच्छा मुझे जवाब दे, वो जवाब न दे। मैंने कहा तू मुझे क्या देगा? ईंट उठाई, उस जमाने का पत्थर उठाया और उठाकर कहा मुझे क्या बचाएगा, जरा खुद को बचा, मैं तुम्हें मारने लगा हूं। वो पत्थर दे मारा, बुत की गर्दन कटी, पत्थर नीचे गिरा, डस की आवाज आई। जो वालिद अपनी इबादत में मशगूल बेटे को बुत की इबादत पे लगा के ठहर गया था, उसने आवाज सुनी, लपक के आया, बेटा क्या किया? का अब्बू अफ़अलु कमा तरा, वो किया जो तुमने देखा वो कर रहा हूं। हाथ पकड़ा अबू कुहाफा अब्बू ने, या रसूल अल्लाह मुझे अम्मी के पास लाया। मेरी अम्मी सलमा उम्मुल खैर है, उनसे आकर कहने लगा बेटा तो बड़ा ताबेदार, समझदार, फरमा बरदार है, क्या हो गया? आज बुत को तोड़ दिया, इसने क्या किया, वजह क्या है? थोड़ा गुस्सा होने लगे तो अम्मी ने अब्बू का हाथ थामा, पानी पी लो, थोड़ा हौसला करो, बच्चा है, सजा न देना, एक जुमला कहूं, इसकी बात को छोड़ दो, इसकी बात को माफ कर दो, गलती छोड़ दो। का क्यों? इसने मेरे खुदा को मारा। वो कहने लगी अब्दुल काबा के अब्बू, एक जुमला ज़हन में रखना, जब ये पैदा हुआ था अबू बकर, उस वक्त आप सफर पर थे, जब पैदाइश का वक्त आया, ये मेरे पेट मुबारक से बाहर आया, तो इसके बाहर आने पर समय तो हातिफ़न यकूल, मैंने एक आवाज सुनी, वो आवाज कह रही थी या अमतल्लाह अबशिरी बित्तहकीक बिल वलदिल अतीक लिसाहिब मुहम्मदिन व रफीक। का वो बच्चा तूने आज जना है, जिसकी खुशखबरी अल्लाह तुझे हकीकत पे दे रहा है। ये बच्चा जहन्नम से आजाद होगा, एक मोहम्मद करीम आएगा, उसका सहाबी भी होगा, रफीक भी होगा। अबू कुहाफा की आंखें खुली, कहा अच्छा छोड़ दे, कुदरत खुद इसकी तरबियत करेगी। मेरे भाइयों, अबू बकर हुजूर पाक को ये सुनाते हैं, हुजूर पाक ने फरमाया अबू बकर अल्लाह का तेरे साथ खुसूसी ताल्लुक है, तू दीन का खादिम बन के रहेगा, तेरा नाम यूं ही चलेगा। मेरी बात का मतलब यह था कि आखिर वजह क्या है जो बज़ाहिर इससे खूबसूरती में नाम ज्यादा रखने वाला अबू लहब
خرچ زیادہ کرنے والا ابو لہب، حضور کا رشتہ دار اس سے زیادہ ابو لہب، حضور کی آمد پہ خوشی میں باندی کو آزاد کرنے والا ابو لہب، حضور پاک کی آمد پہ خوشی میں باندی کو آزاد کر کے شادمانے بجائے کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ابو لہب وہ جہنمی، یہ جنتی بنا، ابو بکر جنتی وہ دوزخی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے، ابو لہب نے صرف محبت محبت، پیار پیار، تعلق تعلق کا نعرہ لگایا، عمل میں کچھ نہیں لایا۔ ابو بکر نے جو نعرہ لگایا وہ عمل میں لایا، جو کہا وہ کر کے دکھایا، جو بولا وہ سچا بنا۔ وجہ یہ تھی اس نے عمل چھوڑا، ابو لہب بنا۔ یہ عمل آئے اور گئے، کس لیے بات سنی سنائی؟ ایک ہی بات ہے میرے بھائیوں، جب بندہ دین کی بات سننے کے لیے علماء کے پاس آئے تو اپنے دل کے دامن کو خالی لے کر آئے، اپنے دل کے دامن کو صاحب طلب بنا کر آئے، پھر یہ عمل بھی ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پیغمبر جو چیز دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ میرے دوستو، بنیاد یہی ہے۔ ہم تعلیمات پیغمبر کے عنوان سے، سیرت نبویہ کے عنوان سے، سیرت النبی کے عنوان سے صرف محنت یہی کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں پیغمبر کے احکامات کو لے آئیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے اللہ کے اوامر بھی دیے، نواہی بھی دی۔ اوامر کیا ہیں؟ جو احکامات ہیں، اور نواہی کیا ہیں؟ جو منہیات ہیں، جس سے روکا گیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں اوامر اور نواہی کی چند مثالیں گنواتا ہوں۔ مثلا اوامر میں میرے پیغمبر نے سمجھایا ہے، لوگوں عقیدہ درست کر لو، الذین آمنوا، عقیدہ ایمان درست کر لو، وعملوا الصالحات، عمل میں سنت لے آؤ، کیونکہ عمل صالح بنے گا تب جب مطابق سنت ہوگا۔ جب سنت کے مطابق ہی نہیں ہے تو پھر عمل صالح نہیں، عمل طالح ہے۔ عمل صالح بنتا تب ہے جب مطابق سنت ہو۔ حضور کی تعلیمات میں، حضور کے اوامر میں، حضور پاک کے احکامات میں، رسول اللہ کے فرامین میں بنیادی چیزیں ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، عقیدہ ٹھیک ہو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل سنت کے مطابق ہو۔ میرے دوستو، کسی بندے کا عمل سنت کے خلاف ہو لیکن عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، اس کی جنت جانے کی امید ہے۔ اللہ چاہے گا بخش دے گا، کیونکہ ایمان عقیدہ ٹھیک ہے۔ عمل کی کمی اللہ چاہے تو پوری کر سکتا ہے، چاہے تو عذاب دے دے، لیکن معاملہ خدا نخواستہ الٹ ہو جائے کہ بندہ کہے نیکیاں تو بہت کرتا ہوں، عقیدہ غلط ہو، ایمان میں بالکل ڈنڈی مار کے ٹھہرا ہو، اس آدمی کی نیکی بنے گی نہیں، عمل صالح بنے گا نہیں، تو جنت کس نام کی ملے گی؟ تو رسول اللہ کی تعلیمات میں پہلے نمبر پہ عقائد کا درست ہونا، عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ حیات النبی تک، عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ ختم نبوت تک، عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ معیار صحابیت تک، عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ بعث بعد الموت تک، یہ تمام عقائد بنیادی طور پر درست ہونے چاہیے۔ سمجھنا چاہیے میں کس عقیدے پر، کس بنیاد پہ کس طرح بیٹھا ہوں۔ آج کل لوگ اتنے غلط جملے بول جاتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم مومن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دن میرے سامنے ایک شخص نے ایک جملہ بولا، وہ کہنے لگا اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی آپ کو پتہ ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اجی دیر سے کام ہوگا لیکن اندھیر نہیں ہے، نہ ہونا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہ مطلب ہے؟ دیر تو عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ میں تو کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال، اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور دیر کرنا تو عیب ہے۔ تو نے خدا کو عیب دار مانا، اور ابھی بھی ہم سمجھے ہمارا کلمہ باقی ہے، ابھی بھی ہم سمجھے ہمارا نکاح باقی ہے، ابھی بھی ہم سمجھے ہمارا ایمان باقی ہے۔ کون سا جملہ بولا؟ ایک جملہ اور ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اے خدا دے پچھاوڑے بیٹھے فلانا آدمی، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ خدا کی بھی دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، آپ نے اللہ کے اطراف بنا دیے
دایاں بایاں بنا دیا ہے، فوق تحت بنا دیا ہے، شمال جنوب بنا دیا ہے، مشرق و مغرب بنا دیا، آگے پیچھے بنا دیا. یہ کیا اطراف ہے؟ تو یہ جملہ اگر عقیدے کے طور پہ کسی نے کہا ہے، نہ ایمان رہتا ہے نہ نکاح رہتا ہے. تو عقائد میں تو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے، اور جملے پہ جملے بندہ بولتا جا رہا ہے. حدیث پاک کے مطابق آخر زمانے میں ایسی قوم آئے گی جہاں خاوند بیوی میں زنا ہوگا. علماء حیران ہو گئے اس حدیث پاک کی تشریح میں کہ خاوند بیوی میں تو زنا نہیں ہوتا، نکاح ہوتا ہے. تو خاوند بیوی میں نکاح ہوگا تو زنا کیسے ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بعض بول ایسے بول دے گا، بعض جملے ایسے کہہ دے گا جس سے نکاح ٹوٹ چکا ہوگا اور وہ سمجھے گا میں نکاح میں ہوں، حالانکہ نکاح ٹوٹا ہوا ہوگا. تو زنا ہی ہوگا نا. یا اللہ نہ کرے 3 طلاق دے کر بھی کہے گا 3 2 تو 1 ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی بیوی کو رکھے گا تو نکاح نہیں ہے، یہ تو زنا ہوگا نا. کہ اب 3 ہو چکے ہیں، جو رب نے آپشن دیے تھے وہ سارے آپشن ختم ہو گئے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا طلاق مرتان، طلاقیں تو 2 ہیں، خدا کہتے ہیں طلاقیں 2 ہیں، آپ مولویوں نے 3 طلاق نکالی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ میں نے کہا میرے بھائی تھوڑی سی سمجھ آپ رکھ لیتے تو بات بن جاتی. اگر آپ عالم اور مفتی اور مناظر اور محدث اور فقیہ ہیں تو دین پر کمنٹس کریں اور بات کریں اور سمجھائیں، لیکن اگر آپ کی معلومات یہ نہیں ہے پھر آپ کو بولنا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے. جس صفحے پہ لکھا ہوا ہے طلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، اسی صفحے پہ 3ری طلاق لکھی ہوئی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. تو مجھے کہنے لگا پھر 2 طلاقیں علیحدہ اور 3ری علیحدہ کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی علماء نے بتائی ہے، بس غلطی تیری ہے، تو نے صرف ترجمہ پڑھ لیا، کسی کی زیر نگرانی نہیں پڑھا، کسی عالم سے سمجھا نہیں، علماء کے پاس آیا نہیں، اور تو نے باتیں کرنا شروع کر دی. اللہ نے الطلاق مرتان کہہ کے 2 طلاقیں علیحدہ ذکر کی ہیں. کیوں؟ اگر 2 طلاقیں رجی ہو جائیں تو یا بندہ رکھ سکتا ہے یا چھوڑ سکتا ہے، پھر عدت کے میں رجوع ہو سکتا ہے یا بعد العدت رجوع ختم ہے، نیا نکاح ہوگا. یہ 2 طلاقوں کو حکم ہے. اور جہاں 3را آ جائے اس کے بعد کون سا رجوع ہے، اس کے بعد کون سی عدت میں واپسی ہے؟ تو اللہ نے جن کے بعد واپسی تھی ان 2 کو علیحدہ رکھا، جس کے بعد واپسی نہیں ہے اس طلاق کو علیحدہ رکھا. اور پتہ نہیں ہے، اور بندہ سمجھتے اللہ نے 2 کہہ دیے، 3ری ہے ہی نہیں. الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان. رب فرماتے ہیں طلاقیں 2 ہیں، جو 2 رجی طلاقیں ہیں یا اس کے بعد چھوڑ دیں یا اس کے بعد رکھ لیں. لیکن جو 3ری ہے فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب کیا لے کر آئے ہو؟ تو ایسی غلطیاں بندہ کر بیٹھتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے پتہ نہیں ہوتا، عمل کے لحاظ سے پتہ نہیں ہوتا، اور پھر وہی حدیث پاک فٹ ہو جائے گی کہ قیامت سے پہلے خاوند بیوی میں زنا ہوگا. تو پہلا تعلیمات میں پہلا نمبر رسول اللہ کا جو سکھایا الا الذین آمنوا، اپنا ایمان عقیدہ ٹھیک کریں. ایمان اور عقیدہ یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ایک ہی چیز کے 2 نام سمجھ لیں. ایمان ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. تو ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، یہ پہلی بنیادی چیز ہے. وہ اللہ سے لے کر رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر اولیاء اللہ تک مکمل عقائد پہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے. ایک عقیدے میں ہم لوگ غلطی اور بھی قرآن کریم کہتے ہیں اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. کہا جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بناؤ بیت المقدس. ایک عرصہ لگا، بعض روایات میں 100 سال بھی آتا ہے، اتنا عرصہ لگا وہ بنا رہے ہیں. اسی دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے، اور جنات کو پتہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھ رہے ہیں ان کی ڈیوٹی ہمارے اوپر قائم اور دائم ہے، وہ کام کر رہے ہیں. وہ جب مسجد پوری ہوئی اور پھر ان پر کھلا کہ ان کی تو وفات پہلے ہو گئی تھی اور ہم ان کے ڈر کے مارے کام کر رہے تھے، تو کہنے لگے اوہو اے کاش کہ ہمیں ہر بات کی خبر ہوتی تو آج ہم اس معاملے میں پھنسے ہوئے نہ ہوتے. تو جنات کو تو اتنا ہی نہیں پتا، اور ہمارے بندوں نے جنات کو عالم الغیب سمجھ رکھا ہے. میرے دوستو عقیدہ درست کریں. قرآن کریم میں ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. فرمایا زمین آسمان میں کوئی ہر خبر سے واقف ہے تو وہ اللہ کی ذات عالیہ ہے، وہ اللہ کی ذات عالیہ ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. زمین خشکی اور تری میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. پتا درخت سے بعد میں گرتا ہے، اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. کوئی دانہ زمین کے کسی اندھیروں میں موجود کیوں نہ ہو. وَلَا رَطْبٍ. وہ تر کیوں نہ ہو. وَلَا يَابِسٍ. وہ خشک کیوں نہ ہو.
الا فی کتاب مبین، اللہ کے علم میں موجود ہے۔ یہ تمام خبریں تو اللہ کو، اور ہم نے جنات کو اپنا سمجھا، ان کو پتہ ہے۔ تو یہ سیرت نبویہ میں، تعلیمات پیغمبر میں، سیرت طیبہ میں یہ پہلی چیز ہے، اپنے عقیدے کو درست رکھیں۔ جو صفات خدا کی ہیں، جو اللہ کی ہیں، وہ غیر اللہ کو نہ دے۔ میرے دوستو، میں جنات کے لیے ایک جملہ سمجھانے کے لیے عوام کو کہتا ہوں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، سنو۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے میری بلی مجھے میں آؤں، ہم کہتے ہیں نا میرے ٹکڑوں پہ پلنے والا میرے سامنے بات کر رہا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو جنات کا معاملہ بھی یہی ہے، جن سے انسان ڈرے، وہ انسان سے جن کو ڈرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک میں ہے جنات کو جو رزق ملتا ہے، اللہ یمر بعظم ولا بروث الا وجدوا علیہ طعاما، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ انسان کے کھائے ہوئے خالی کھوکھلی ہڈی پر جب پھینک دی جاتی ہے ان کو گوشت لگ کے ملتا ہے۔ ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والا جن ہمارے سامنے بولے، کون سا ڈر ہم نے دل میں رکھنا ہے؟ ہاں، بندہ اعمال والا ہونا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہو اور ہر وقت بندہ پاک رہتا ہو، مجال ہے کہ کوئی جن ہاتھ لگا کر دکھائے۔ اے جنات، عقیدہ توحید درست کرو۔ کوئی جن ہر باتوں کی خبریں نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے، غیر اللہ کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ نمبر 2، عمل سنت کے مطابق ہو، یہ پیغمبر کی تعلیم ہے۔ سنت کے مطابق عمل ولایت کا بہت آسان نسخہ ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بننے کے لیے اتنی رکعتیں پڑھنی پڑیں گی، اتنے سجدے کرنے پڑیں گے، فلاں کرنا پڑے گا، صدقات ہوں گے، چلے کشی کریں گے، اعتکاف کریں گے۔ یہ بڑی مشکل کی باتیں ہیں۔ سنو، میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کا قول پیش کر رہا ہوں۔ امام ربانی فرماتے ہیں ولی اللہ بننے کا آسان طریقہ، من اتبع سنہ، فرمایا جو ہر بات میں حضور کے طریقے پہ عمل کرے یہ اللہ کا ولی ہے۔ بس اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں یوں جبے اور یوں کبے کے ساتھ چلوں؟ نہ میرے دوستو، ہر بات میں سنت پہ عمل، ہر بات میں رسول اللہ کا طریقہ، ہر بات میں آقا کی تعلیمات، ہر بات میں آقا کے فرمان کو ڈھونڈو، اللہ تمہیں ولی اللہ کا درجہ دے دے گا۔ بہت آسان رتبے، لیکن سنت کا اتباع۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات میں دوسری چیز، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے مزید کہتا ہوں، عمل سنت کے مطابق ہو تو عمل صالح ہے، سنت کے خلاف ہو تو برباد ہو جاتا ہے۔ سنیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، قربانی کے جانور کو ذبح کرو، اس کی اپنی شرائط آیات میں بھی موجود ہے، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک بندہ کہے بھی قربانی کا جانور کومڑا ہی ہے نا، اس کو ذبح ہی کرنا ہے نا، تو لہذا پیٹ میں چھرا مار کے مار دو، جانور حلال ہو جائے گا؟ بولیے کیوں؟ گاں حلال نہیں، گائے تو حلال ہے، لیکن اس کو پیٹ میں چھرا مارنے سے حرام ہو گئی ہے۔ کیوں؟ طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ یہ نہیں ہے ونہر، نہر کریں گے، گردن سے ذبح کریں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح نہیں کریں گے، پوری ترتیبیں ہیں اس کی، پورے معاملات ہیں، تو پھر جا کر معاملہ بنے گا، ورنہ نہیں۔ تو میرے دوستو، عمل صالح بنتا تب ہے جب سنت کے مطابق ہو۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے ایک بات کر لوں، پھر آگے چلتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں ہم اس پہ عمل کریں۔ اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا، مولانا یہ جو آپ نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ تو میں نے کہا نماز کے بعد دعا نہ مانگیں تو پھر نعوذ باللہ فلم دیکھنے کے بعد دعا مانگیں۔ سینما جو آگے ہوں دعا مانگو جیسے نمو نمتھا تو جن پہاڑو لتھا۔ اگر نماز کے بعد بھی دعا نہیں ہے تو کس کے بعد دعا مانگیں گے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا دعا تو ہے لیکن اونچی نہیں ہے۔ میں نے کہا اونچی کیوں نہیں ہے؟ اچھا کون سی ہے دعا یہ بتا؟ کہتے اللہم انک انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ تو میں نے کہا یہ کس نے مانگی تھی؟ کہتے حضور علیہ السلام نے۔ میں نے کہا اگر اونچی نہیں مانگنی تو پھر صحابہ نے سنی کیسے تھی کہ یہ دعا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اونچی نہیں ہے تو صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ دعا ہے؟ تو تجھے کس نے کہہ دیا بھئی یہ دعا نہیں ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اجتماعی دعا نہیں ہے۔ میں نے کہا اعلاء السنن، علماء احناف کی مستدل کی کتاب موجود ہے، پورے دلال موجود ہیں حدیث نبویہ سے،
اس کو کھول لیں آپ کو پوری دلائل مل جائیں گے. حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی ہے, صحابہ کرام کے ساتھ مانگی ہے. کہتے ہیں مانگنا فرض ہے. میں نے کہا کس نے کہا فرض ہے؟ میں تو فرض نہیں کہتا, میں کہتا ہوں مانگنا ہے تو مانگ لو, اور وہ بندہ مانگے جس کو اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے, تجھے نہیں ضرورت تو تیری مرضی, تو تیری مرضی. ہمیں ضرورت ہے ہم مانگیں گے, لیکن چھیڑ تو نہیں نا. تو عمل وہ ہو جو سنت کے مطابق ہو. عبادت کے بعد تو دعا مقبول ہے, حدیث پاک میں موجود ہے. نماز پڑھ لو 2 رکعت نماز نفل, ایک دعا کا پیکج مل جاتا ہے, جو چاہو مانگ لو, جو چاہو مانگ لو. اب تو اس پیکج کو ضائع کر بیٹھے اور غلط علماء حق کو کہے تو بابا تیری مرضی ہے, میرا اتنا جگر نہیں ہے. تو علاج سنن کی روایت کے مطابق بات کھل گئی. میرے دوستو, عمل سنت کے مطابق ہو. ایک چیز میں مزید عرض کر رہا ہوں, اس کے ساتھ بندے کا نظریہ, بندے کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو کہ ہر چیز میں دینے والا اللہ ہے. مثلا آج ہمارے یہاں بہت کمی ہے. میں اپنے سرحد کی بات نہیں کرتا, پنجاب کی بات کرتا ہوں. ہمارا آنا جانا ہوتا ہے, ایک بچے سے نام پوچھا, بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ والد نے کہا میں بتاتا ہوں. مولانا سنو, کہتے ہیں ان نام ہے پیران دتا, پیر دتا جیسے نام ہوتا ہے اللہ دیتا. اجی پیر دتا نام کیوں ہے؟ کہتے پیر صاحب سے دعا کرائی تھی تو بچہ مل گیا. اور اللہ کے بندے, پیر صاحب کی دعا ضرور قبول ہو گئی ہوگی, ہم کو پیروں کے منکر نہیں ہے, لیکن نام تو اللہ دیتا رکھ. جی نہیں پیر دیتا. میں نے کہا سنو, قرآن کریم میں ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے دونوں ملا کے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے رب بانج بنا دیتا ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. یہ میرے اللہ کا علم بھی ہے, اس کی حکمت بھی ہے. میرے دوستو, اور نظریہ ہمارا بدلا ہوا ہے. تو اولاد دینے اور لینے والا کون ہے؟ اللہ بھی یہی. بولیے بولیے, اللہ ہی. اولاد دینا اس کا کام ہے. تو اولاد کے معاملات ہم دیکھیں, یہ نظریے چھوٹے چھوٹے ہیں, ہم اپنے اندر پتنے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, سنو. یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا, یہ لفظ پہلے ہے, یا یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, یہ لفظ پہلے ہے؟ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. حضرات بیٹھیے, میں تصدیق لے رہا ہوں. یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا کا معنی ہوتا ہے اللہ جسے چاہے بیٹی دے. اللہ نے اولاد کے دینے کی ترتیب پہ پہلا نمبر بیٹی کا رکھا ہے. نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ نہیں سمجھے. اللہ نے بیٹے سے شروع نہیں کیا, ترتیب اعتبار اللہ نے بچی سے رکھا ہے. اور کسی کی پہلی بچی پیدا ہو جائے تو خود کو منحوس نہ سمجھے, اور خود کو ترتیب خداوندی پہ سمجھے. آج کل لوگ کو ہاں ایک عجیب منظر ہے, اس خاتون سے تو صرف بچیاں پیدا ہوتی ہیں. اللہ اکبر, یار اس خاتون کے ہاتھ میں بچیاں پیدا ہونا, یار اس خاتون کے ہاتھ میں کیسی بات کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہلی بچی آئی ہیں, نام کیا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. میرے دوستو کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو اگر بچی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو بری چیز نہ سمجھیے, اس کو غلط نہ سمجھیے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرات بزرگ ہیں, یہ اپنے جانتے ہوں گے, میں جو ناقص معاملات رکھتا ہوں وہ جملہ کہتا ہوں. میں ایسے ایسے گھروں سے واقف ہوں جس جگہ بہو کا بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوئی تو اس کی وہ جو پراندہ تھا نا سر کے بالوں کو چارپائی کے پائے کے نیچے دے کر اسے مارا گیا ہے کہ تو بیٹا نہیں جن سکتی تھی, بیٹی جنتی تھی. بابا تو کلمہ اپنی نوح دا پڑھ چا بھئی این جاونے دی یا پوتر. اللہ اکبر, ہم نے کلمہ اللہ کا پڑھا ہے. ہمیں اپنے نظریے درست رکھنے چاہیے. اور وہ گھر ویران ہے جس گھر میں بیٹیوں والا آنگن نہیں ہوتا, وہ ویران ہے. بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے. میں بیٹوں کی نعمت کا انکار نہیں کرتا, لیکن بیٹی ہونا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ ہم سب کو بیٹیاں اور بیٹے عطا فرمائے. تو میرے دوستو, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے نظریہ اپنا درست رکھیں, اور اس کے ساتھ رسالت کے عقیدے میں دیکھیں. رسول ہونا, اللہ پاک جسے نبی بناتے ہیں, کم از کم بنیادی طور پر نبوت کی 4 شرطیں ہیں, ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے. عقیدہ رسالت میں 4 چیزوں کی بنیاد ہے. نمبر 1, نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے, اعلیٰ درجے کا. نمبر 2, نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. نمبر 3, نبی گناہوں سے چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پاک ہوتا ہے.
نمبر 4، نبی کی بات ماننا امت پہ فرض ہوتی ہے. اعلیٰ درجے کا انسان، مبعوث من اللہ، معصوم من الخطا، مفروض الاتباع. یہ 4 باتیں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی کون ہوتا ہے. رسالت میں بنیاد ہونی چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک نبوت ہے، اور حضور پاک کے بعد کوئی نیا نبی، حضور کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نیا نبی نہیں آئے گا. حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. آج کل جو قادیانیت کہتی ہے کہ نیا نبی آ سکتا ہے، میری ایک قادیانی سے ایک بار بات ہوئی، بات لمبی ہے، میں ایک مختصر جملہ سناتا ہوں. اسے میں نے کہا یار تم کس بنیاد پہ کہتے ہو نیا نبی آ سکتا ہے؟ تو اس کی بھونڈی دلیل دیکھیں، کہتے ہیں خاتم النبیین قرآن کریم میں ہے. میں نے کہا جی ہے. وخاتم النبیین سورۃ احزاب آیت نمبر 40. تو کہتے ہیں خاتم النبیین کا تم معنی کرتے ہو آخری، ہم معنی کرتے ہیں مہر والا نبی. ختم اللہ علی قلوبہم، مہر والا نبی. تو میں نے کہا چلو مہر والا بھی ہو تو کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں مہر حضور نے لگائی ہے، مرزا صاحب نبی بن گئے. تو میں نے کہا وہ مہر صرف 1400 سال میں اس ایک پہ لگی ہے؟ نہیں سمجھے، اس ایک پہ لگی ہے، یا اس کے بعد بھی کوئی نیا بن سکتا ہے؟ قادیانی اس کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں؟ ایک اور قادیانی نے خود دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اب مہر مجھ پہ لگی ہے، پچھلے سارے ختم ہو گئے. گمراہی کا دروازہ کھولو گے تو ایک دن اس میں خود گرو گے. تو میرے دوستو، اگر مہر والا معنی بھی کرے نا تو یہ معنی بھی ہمارے حق میں جاتا ہے، قادیانیوں کے حق میں نہیں جاتا. اجی وہ کیسے؟ مجھے بتائیں. جب ہم خط لکھ لیتے ہیں اس پر مہر کب لگتی ہے؟ جب خط میں مزید کچھ لکھنا ہوتا ہے یا سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے؟ اینڈ پر مہر لگتی ہے. اور ایک مہر کا معنی اور بھی بتاؤں. حجی سارا آرڈر جاری ہو گیا ہے، اب جا کر سر سے مہر لگوا لیں. اجی مہر لگ گئی ہے، اس کا معنی اب کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی. مہر کا معنی اینڈ ہے. تو اگر خاتم النبیین مہر والے نبی بھی ہیں تو اس کا معنی حضور پاک نبوت کی جاری ہونے پر مہر ہیں، اب نیا نبی جاری نہیں ہو سکتا. یہ معنی بھی ہمارے حق میں ہے. اور ایک قادیانی سے تو میں نے کہا کہ مرزا صاحب جو تمہارے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں اور میری بہن جنت بی بی اکٹھے پیدا ہوئے تھے، ہم جڑواں تھے. کہتے ہیں پہلے جنت بی بی پیدا ہوئی، کچھ ٹائم بعد میں پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، اور یوں میں اپنے والدین کی خاتم الاولاد ہوں. مرزا لکھتا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں. تو میں نے کہا اگر خاتم کا معنی مرزے والا ہی کرنا ہے تو ادھر بھی معنی جاری کرو کہ قیامت تک مرزے کی ماں سے اولاد جاری رہے گی. پھر یہی معنی کرو نا. اتھا تو آپ کو ختم نبوت دا معنی اچھا سمجھ آتا ہے، ادھر تو آپ معنی آخری کر لیتے ہو، ادھر آخری کرنے میں کون سا تردد ہے؟ تو ختم نبوت ہو تو مہر والا بھی آل اسلام کے حق میں. تو عقیدہ درست ہونا چاہیے میرے دوستو. عقیدے کی درستگی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آپ نوجوان ہو اس لیے اپنے عقائد کے معاملات میں سمجھنا ہے تو اہل سمجھ کے پاس آؤ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن سمجھنے والوں کے پاس آ جاؤ. میں کہتا رہتا ہوں 3 بندے ہیں دنیا میں، ان میں 2 قسمیں عقل مندوں کی ہیں، تیسری قسم کو میں عقل مند نہیں مانتا. 3 اقسام ہیں عقل کی بنیاد پہ، عقل کی ترتیب پر. 2 عقل مند ہیں، تیسرے کو بے عقل سمجھتا ہوں. نمبر 1، پہلا عقل مند وہ شخص ہے جو خود دیکھے اور اسے سمجھ آ جائے، یہ عقل مند ہے. دوسرا عقل مند وہ ہے جو خود دیکھے اور پوری بات نہ سمجھ سکے تو سمجھنے والے سے سمجھے اور سمجھ آ جائے، یہ بھی عقل مند ہے، یہ بھی چل جائے گا. لیکن وہ جو نہ خود سمجھتا ہو نہ سمجھ رکھنے والے کے پاس جانا اپنے لیے اچھا سمجھتا ہو، این بے عقل نے کیا کرنا ہے اپنے واسطے؟ یہ بے عقل ہے، بے عقل ہے، عقل مند نہیں ہے. تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے دوستو، ختم نبوت کے بعد ایک جملہ میں مزید سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. فرشتوں کے بارے میں عقیدہ درست ہو. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفہ. یہ فرشتے ہیں، نوری جسم رکھتے ہیں، جو چاہیں اللہ کے حکم سے شکل بدل سکتے ہیں. یہ فرشتوں کے بارے میں نظریہ ہو. وہ تو مکہ کے کافر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے لیے بیٹے مانگتے ہو اور خدا کو بیٹیاں دیتے ہو. الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ. کہ پھر تو تمہاری قسمت بڑی بےایمان ہو گئی، غلط تقسیم تم نے کر دی ہے. اگر تمہارے لیے بیٹا ہے
اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ کیسی بات آپ نے کر لی ہے؟ جی نہیں، فرشتوں کا معنی یہ نہیں ہے. فرشتوں کو اللہ نے اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان کو اللہ پاک نے دوسرے بھائی کا درد دل رکھنے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھیں کروبیاں. ہمیں دوسرے بھائی کا درد دل رکھنے کے لیے پیدا کیا، ہم اس کے غم کا احساس کریں. میرے دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہے جس کے دل میں آ جائے. اچھا، تو فرشتوں کے بارے میں نظریہ یہ رکھیں کہ وہ فرشتے اللہ رب العزت کے مخلوق ہیں اطاعت کے لیے اور امور کی ترتیب کے لیے ڈیوٹی وغیرہ میں مختلف جگہ. کچھ اللہ کے فرشتوں کے ذمہ کیا ہے، کیا ڈیوٹی ہے، کیا ڈیوٹی، مختلف ڈیوٹیز ہیں. کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ قبروں میں آ رہے ہیں، کچھ حفاظت کے لیے، کس کے ذمہ بارش برسانا ہے، کس کے ذمہ روح نکالنا ہے، کس کے ذمہ سور پھونکنا ہے، پوری ترتیبیں، کس کے ذمہ انبیاء کو پیغام دینا ہے. اور کچھ فرشتے وہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی شریف جلد نمبر 2 کی روایت ہے کہ زمین میں گھومتے ہیں. حضور نے فرمایا میری امت میں جو بندہ سلام پڑھ رہا ہوتا ہے، درود پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے مجھ تک لے کر آتے ہیں. فرشتوں کی بہت سی قسمیں. تو یہ حدیث پاک آئی ہے تو ایک بار ہم پڑھ بھی لیں تاکہ حضور کے روزے میں ہمارا بھی ذکر ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے دوستو، تو اس لیے فرشتوں کے بارے میں ایک نظریہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. 28 پارے کا آخری صفحہ فرمایا وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ فرماتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے؟ ایک غلط عقیدے کو توڑنے کے لیے. ہمارے یہاں ایک نظریہ ہے کہ 2 فرشتے تھے، ایک کا نام تھا ہاروت، ایک کا نام تھا ماروت. آسمان سے اترے، نیچے ایک زہرہ بائی عورت تھی، اس کے ساتھ انہوں نے نعوذ باللہ منہ کالا کیا، رب نے زمین میں الٹا لٹکا دیا ہے، قیامت تک وہ جہنم میں لٹکے رہیں گے. جھوٹ ہے، بے غیرتی ہے، فرشتوں کے اوپر الزام ہے، اس کا شریعت میں کہیں ثبوت نہیں ہے. یہ نظریہ غلط ہے. قرآن کہتے ہیں فرشتے گناہ نہیں کرتے اور تم نعوذ باللہ فرشتوں کو زناکار کہہ بیٹھے، تو غلط ہے. یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. ویفعلون ما یؤمرون، وہ کرتا ہے جو رب اسے حکم کرتا ہے. وہ فرشتے جو ہاروت اور ماروت نیچے آئے تھے، قرآن کریم انہیں کیا کہتے ہیں ذرا سمجھو. وہ تو آئے تھے صرف لوگوں کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کر رہے ہیں. جو رپورٹنگ ہے وہ اپنی رپورٹنگ کی طرز پہ آئے. لوگ ان سے چیزیں سیکھتے، وہ ہمیں سکھائیں. وہ انہیں کہتے دیکھو یہ وظیفہ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے والا ہے، اور یہ وظیفہ غلط قسم کی یاری میں جدائی پیدا کرنے والا ہے. یہ تو ان لوگوں نے جدائی والے وظیفے کو محبت پہ، محبت والے وظیفے کو جدائی پہ فٹ کر کے جہنم مول لے لی. یہ تو ان کا کام تھا. وما یعلمون الناس السحر، یہ تو ان کا کام نہیں تھا، یہ تو ان نے بنا لیا. ہاروت ماروت تو رب کے جلیل القدر فرشتے ہیں. میرے دوستو، ایک نظریہ عقیدے کے طور پہ اور بھی ذہن میں رکھیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں وہ 4 کتابیں حق ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم. اور قرآن قیامت تک کے لیے باقی کتب کا ناسخ بن گیا. اب اس پر ہی عمل ہوگا. اور اسی طرح میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ملتا ہے سچ بولو. حضور کی تعلیمات میں ملتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سچی گواہی دینے والے بنو. حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ میرے دوست، میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، کبھی بھی تمہیں جلانے تک کی بات آ جائے لیکن سچ بولنا، کوئی سا معاملہ آ جائے. حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے آنکھوں میں حیا پیدا کرو. حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ملتا ہے اپنے والدین کی اطاعت کرنا سیکھو، بوڑھوں کی عزت کرو، علماء کی قدر کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے امانت کو ادا کرنے والے بنو، امانت کے خیانت کرنے والے نہ بنو، امین بنو، خائن نہ بنو. رسول اقدس کی تعلیمات میں ملتا ہے نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، حج فرض ہے اس کی پابندی، زکوٰۃ فرض ہے اس کی پابندی. یہ تمام پابندیوں میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے. اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اس پر حج فرض ہے. حج کی 2 شرطیں ہیں، ویسے 3 ہیں جو علماء سمجھاتے ہیں. آنے جانے کا کرایہ ہو،
रास्ता पुरअमन हो, जितने दिन वहां रहे उतने दिन पीछे घर वाले खाते पीते रहे। इस पे हज फर्ज है जिंदगी में एक बार का हज न किया, ये यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परवाह नहीं है। ये वो नबी कह रहा है जिसने बारिश में भी अबू जहल के घर में दावत दी है जाकर, ये वो नबी कह रहा है। तो ऐसी तालीमात है पैगम्बर अलैहिस्सलाम की, और इन तालीमात में हुकूकुल इबाद की बड़ी वैल्यू है। आज हुकूकुल्लाह पे लोग बड़े बैठे होते हैं, नाराज ना होना, मैं एक जुमला कहता हूँ, अगली सफ में नमाज पढ़ना हम सवाब समझते हैं, लेकिन सगी बहन का हिस्सा खा जाना गुनाह नहीं समझते। ये ज़हन में हो, हम समझेंगे भाई अगली सफ वाली सा को बचका आवे ऐसी नमाज। मेरे दोस्तों, बीवी का हक खाया हुआ, बहन का हक खाया हुआ, बेटी का हक खाया हुआ, पड़ोसी का हक खाया हुआ, गाहक का हक खाया हुआ, किसी और बड़े का हक खाया हुआ, और बंदा समझे अगली सफ की नमाज है। हुकूकुल्लाह में पार हो जाओगे, हुकूकुल इबाद में पकड़े जाओगे। फिर तो हुकूकुल इबाद देखें, हुकूकुल्लाह के साथ उलमा बैठे। दीन में 75% मामलात हैं, 25% इबादत हैं। आज हम इन 25% पे बात करके 75% से आंखें बंद कर लेते हैं। हुजूर ने फरमाया उस बंदे के ईमान में मुझे शक है जिस बंदे का पड़ोसी उसकी तकलीफों से महफूज नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं हम, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? फरमाया जिब्राइल मेरे पास आए और मुझे इतना पड़ोसी के हुकूक बताए, इतने बताए। हुजूर फरमाए मुझे खौफ होने लगा कि कहीं जिब्राइल अब ये ना कह दे कि जब बंदा फौत हो जाए विरासत में पड़ोसी का हक होगा। ये कहा नहीं है, वैसे समझाने के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया। तो मेरे दोस्तों, इसीलिए इन मामलात को बंदा देखे कहाँ तक। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। कुछ दिनों पहले मुझे एक फ़ोन आया कि हज़रत हम मिलना चाहते हैं, मसला है। मैंने कहा बेटा बताएं। अजी फ़ोन पे बताने का नहीं, हम वहीं आते हैं। मैंने कहा मैं 2-3 दिन मसरूफ़ होकर 3 दिन बाद आते हैं। 3 दिन बाद आ गए। अब मसला क्या है? हक माहर में लिख के दिए थे 2 प्लाट अपनी बीवी को, और बीवी को पता ही नहीं है, खामद ने उसको बेच के खा खू के तो हुर हवा कर गया, जान छुट्टी। तो किसी ने उसे कहा कि तू हक मार खा गया, अब तलाक हो गई होगी। ये गलत मसला किसी ने उसे बताया, तो इस डर के मारे आया कि मौलवी से बुढ़ थी गई हो सी। तो मैंने दिल में सोचा कि थींदी तो नहीं, चलो इन नाल बंदे दिल लाना तो बुझ आंदा है, वापस देना पड़ता है, उसे हकमार खाना तो नहीं पड़ता। लेकिन मैंने उसको पहले कहा कि अगर थी गई हो वैसा महल को कुबिया रास्ता सोचे सो। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर भी हकमार अदा नहीं करेगा तो वो खुदा के बंदे अल्लाह से बड़े बड़े गुनाह की माफी की उम्मीद रखता है, और बीवी ने नमक खाने में कम पका दिया है तो पूरी जिंदगी ताने देगा। सुभान अल्लाह। ये थोड़ा सा मामला में मैंने कहा कुछ देखो, जितना अल्लाह से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं इतना माफ़ी देने वाले भी तो बनो ना। जितना अल्लाह से लेने की उम्मीद रखते हैं उतना देने वाले भी तो बने। ये आपको पता है खिड़कियां क्यों रखी जाती हैं कमरों में? ताकि इधर से हवा आए इधर से निकल जाए, उधर से आए इधर से निकल जाए, कमरे का माहौल मेंटेन रहे। दोनों दरवाजे खुले होंगी, हवा में पुरफिजा होगा कमरा। आज हम माल के आने का दरवाज़ा खुला रखते हैं, हमारे पास आए, सदकात का दरवाज़ा बंद रखते हैं, तो आपके माल के हालात ठीक नहीं होते। बस आप आने और जाने का दरवाज़ा खुला रखो कि इधर से आए उधर से सदकात में जाए, अल्लाह आपको ढेरों देगा। लेकिन हम देने का दरवाज़ा बिल्कुल बंद रखते, खुला रहे, आने का दरवाज़ा आता जाए, अजी कुछ नहीं होगा, ध्यान में रखना। सूफी कौन होता है? हमारे उलमा फरमाते हैं सूफी में 3 शर्तें हैं, न तमा न जमा न मना। 3 चीजें जिसमें वो सूफी बासफा है। तमा कमाना, दूसरे की चीज देखे तो उसे दुआ दे, ये न कहे भाई इन्हें को खसीज के मैं दुआ भेजे, ये न कहे भाई इससे निकल के मेरी तरफ आ जाए, ये सूफी नहीं है, इसमें तमा है। तो तमा न रखे। न मना का क्या माना कि कोई हदिया दे तो इतना खुश्क भी ना बने भाई अस्सा न गिंदे होंदे। हदिये को कबूल करना सुन्नत रसूल है, तो मना भी चीज नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 जमा, जब आ जाए और जरूरत से ज्यादा हो तो आगे दे, अपने पास जमा करके भी न रखें। तो तमा मना और जमा से पाक ये सूफी है। तो इसलिए दोनों दरवाजे खुले रखें। मेरे दोस्तों, इन हुकूक के मामलात पे ये देखें, ये पैगम्बर इस्लाम की तालीमात का हिस्सा है। और मैं एक बात मजीद समझाता हूँ। अब बन ही याद पे आ जाएं जिनसे रसूलुल्लाह ने रोका है। हुजूर ने झूठ बोलने से रोका है, जिना से रोका है, चोरी से रोका है, फसाद से रोका है, गीबत से रोका है, बहतान से रोका है।
الزام سے روکا ہے, گلے شکوے سے روکا ہے, دوسرے کا حق کھانے سے روکا ہے, ظلم کرنے سے روکا ہے, گالی دینے سے روکا ہے, ماں باپ کے رلانے سے روکا ہے, بڑوں کی بے ادبی کرنے سے روکا ہے, نماز کے چھوڑنے سے روکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات میں ہمیں روکا. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابند گنے جائیں گے. لیکن ہمارے اندر جھوٹ ہے, غیبت ہے, بہتان ہے, الزام ہے, تکبر ہے, عجب ہے, کینہ ہے, ہر طرح کی گناہ ہے. تو میرے دوستو, ہمیں پھر فکر کرنی چاہیے, اپنی دوا سے زیادہ اپنے لیے دعا کرنی چاہیے. میرے دوستو, آج ہم وہ لوگ ہیں جو جسم کے لیے بہت اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں. ہاں ایندے کل ٹیکہ نہ لگوا میں ایک کاکھ نہیں بھی آندہ. ہم یہ کہتے ہیں نا, اس سے انجیکشن نہ لگوانا, اس سے کچھ نہیں آتا. اچھا ڈاکٹر ڈھونڈو, کوالیفائیڈ ہو, پڑھا لکھا ہو. علماء میں بھی ایسا دیکھا کریں, اچھا عالم ہو, تگڑا ہو, اسے معلومات ہو, اہل حق ہو. ہر وہ بندہ نہ ہو جس کے چہرے پہ 2 داڑھی کے بال ہوں, اس سے مسئلہ پوچھ کے عمل شروع کر دے. ایک بندے نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں کاروبار تو کرتا ہوں لیکن کسی سے معاملہ طے نہیں کرتا. وہ کس طرح کاروبار کرتا تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے طے کرنے سے سود بن جاتا ہے. میں کہنے کل پوچھا ہی, ایک صوفی صاحب امیر صاحب بدائی انہوں کل پوچھا. میں کہا چاچا خدا تے کو حج چنے وے, تو نے صوفی سے پوچھ کے مسئلوں میں سود بنا دیا. کہاں سود ہے کہاں سود نہیں, علماء کو پتہ ہے. تو ذرا پوچھ کس طرح کے کاروبار میں کیا طے ہے کیا طے نہیں ہے. معاملات ہے, تجارات ہے, معاشرات ہے, مودات ہے, یہ تجھے علماء سمجھائیں گے. لیکن تو پڑھ تو صحیح, کچھ سمجھ تو صحیح. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نئی دکان پہ گئے جہاں کپڑے کی دکان کھلی تھی. وہ خوش ہو, نے کہا مبارک دینے آئے. کہا بیٹا مبارک ضرور ہو, لیکن آپ نے تجارت کے اصول شریعت کے سیکھے ہیں؟ جی میں تو نہیں سیکھے. چابیاں مجھے دینا. جاؤ, وہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ, رسول اللہ کی تعلیمات مسجد نبوی میں سکھا رہے ہیں, جس دن سیکھ جانا چابی مجھ سے لے لینا. آج سارے کام ہمارے الٹے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں نے اپنی شریعت بنائی ہوئی ہے. ایک جملہ کہتا ہوں, میں کسی پر ہٹ نہیں کر رہا, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میں ایک گھر میں گیا تو اس گھر میں نے دیکھا آنا جانا 2 بندے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, کوئی پردہ شردہ نہیں ہے. مولوی کو تو پردہ کیتا آنے شکر ہے. وہ میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ کہتے جی نہیں, یہ گوانڈی ہیں, پڑوسی ہیں. تو میں نے کہا ان سے پردہ نہیں ہے. وہ سارے پردے لتے ہوئے, ہمارے پردے اترے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ ہم نے پردے اتار لیے, ایک دوسرے سے طے کر لیا, ہم بھی وہاں ایسے جاتے, وہ بھی ایسے آتے. میں نے کہا اللہ کے حکم کو تم اٹھانے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ اللہ کے حکم کو ختم کرنے کی پاور تمہارے اندر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کو اللہ نے حلال کیا محمد اسے حلال رکھے گا, جس کو اللہ نے حرام کیا محمد اسے حرام رکھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تو یہ فرماتے ہیں, حضور اللہ کے حلال کو حلال, اللہ کے حرام کو حرام رکھ رہے. حضور تو تبدیل نہیں فرما رہے. اللہ ابدل تلقاء نفسی, حدیث ہے, میں اپنی مرضی سے شریعت کیا تبدیل کرو جو اللہ کو حکم ہے, اور تم نے اللہ کے حکم کو اتار دیا. اجی سارے لتے ہوئے پردے. سبحان اللہ, عورت کے سر سے پردہ اترا ہے, تیری عقل پہ پڑ گیا ہے, تو اپنی عقل سے پردہ اتار. تو ہم نے شریعت سازیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ رسول اللہ کی منہیات ہیں. سیرت طیبہ کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ جن جن چیزوں سے رسول اللہ نے روکے ہم رکنے والے بنے. اگر ہم رکنے والے نہیں بنتے تو پھر بس ایسے باتیں ہیں, پھر باتیں ہی باتیں ہیں, پھر باتوں ہی باتوں میں ہم باتوں نہیں بنے ہوئے ہیں, ٹاکیٹے ہوئے ہیں, پھر ہم عمل میں نہیں بیٹھے. ہمارے اندر عمل نہیں ہے. عمل تب ہوگا جب رسول اللہ کی تعلیمات اپنے چہرے پہ سجا لو. تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ کٹا لو. اس نے کہا امی میں کٹا تو لوں, لیکن انہوں نے کہا تجھے استاد کوئی مارتا ہے؟ اس نے کہا مارے گا نہیں, لیکن میں پھر نظروں سے نظریں ملا نہیں سکوں گا, مجھے شرم آئے گی وہاں. یا تو مجھے اس مدرسے سے نکلوا دے, پڑھے سے ہی میں کہوں دے کو لوں, تو بعد میں کو داڑھی رکھن دے. ماں نے کہا جی نہیں بیٹا دلیل ہے میرے پاس. اس نے کہا امی داڑھی کاٹنے کی تیرے پاس دلیل ہے؟ انہوں نے کہا جی. خوش ہو گئے. اس نے کہا امی مجھے بھی بتاؤ کہ 2 دلیل ہے, مجھے پتہ چل جائے, میں استاد کو بتاؤں گا بھئی یہ دلیل ہے. تو ماں نے کہا قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے, دین میں ڈنڈا نہیں اٹھایا جاتا, جبر نہیں کیا جاتا, بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہا امی اچھا یہ آیت لکھی ہوئی ہے؟ کہا یہ 3 پارے میں نے ترجمے میں دیکھی لکھی ہوئی ہے. میرے پاس آ گیا. استاد جی امی یوں کہتی ہے. میں نے کہا اپنی اماں جی سے میری ملاقات اب کیسے کروں, فون پہ بات کرا دو. آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا دلیل میں بھی پوچھوں گا. ابھی وہ مجھے دلیل نہیں سنا رہا تھا, اسے پتا تھا یہ تفسیر چاوڑی ہے, تیگو لکھاونا بھی اصل یہ ہے.
انہوں نے کہا جی امی نے دلیل لیتی ہے. میں چلو دلیل العلوم ہم بھی دیکھ لیتے ہیں, امی جی کی دلیل کون سی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جی خیریت ہے؟ میں نے کہا جی بہت اچھی بات. سنائیں. بس میں نے بچے کو سمجھایا اس کی ابھی عمر نہیں ہے. میں نے کہا عمر نہیں ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں؟ اللہ نے تو اس عمر میں اس کی داڑھی نکال دی ہے. آپ زیادہ جانتی ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس کی داڑھی کب آئے؟ اللہ تیرے کو پوچھے ابھی ماں داس تیرے پوتر کی داڑھی کڈوں کہ نہ کڈوں, تو اللہ تجھ سے پوچھے گا. اللہ کو پتہ ہے اس عمر میں داڑھی نکل رہی ہے, اللہ نے نکال دی ہے, تو کون ہے اس کو روکنے والی؟ نہیں بعد رکھے سی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ 1 گھنٹہ اور جیے گا, آپ کے پاس دلیل ہے؟ پہلے تو 2-4 باتوں میں ستھری آتھڑ تھی ہے, نہیں تھا, اچھی بھلی بات ہو گئی. پھر مجھے کہنے لگی نہیں مفتی صاحب اب سختی کرتے ہیں, قرآن کریم میں سختی نہیں ہے. میں نے کہا کون سی آیت ہے ذرا پڑھیں. میرے ذہن میں آیت آ گئی تھی, یہ کہنا کیا چاہتی ہے, کس چینل سے بول رہی ہے. وہ خالی ترجمے والے لوگ تھے نا جو علماء سے سمجھتے نہیں ہیں, خود پڑھتے ہیں. تو مجھے بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا کون سا اسٹیشن چل رہا ہے, یہ FM دے فلانا ریڈیو ہے, میں بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں. حضرت قاری صاحب کو 1 صدی ہو رہی ہے, شاگردوں کو مجھے فرما رہے تھے میں 3ری نسل کو اب پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو قاری صاحب اگر بچے کا چہرہ دیکھے نا یہ بتا دیتے ابھی یہ کیا مانگ رہے ہیں. حضرت کا تجربہ ہے اپنی فیلڈ کا, تو مجھے بھی پتا ہوتا ہے کوئی بندہ کبھی سوال کرے نا کس چینل سے بول رہا ہے. اور ڈاکٹری میں ہاتھ ناپ کے آدھا نا میں رات لے ٹھنڈا پانی پیتا آوی, تو ڈاکٹر عالم الغیب نہیں ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے. تو یہ تجربے ہوتے ہیں. میں نے کہا آپ آیت سنا دیں, کوئی آیت ہے اس طرح؟ کہتے ہیں ہاں قرآن کریم میں لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. پھر مجھے دلیل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ سورت وہ جو ہے نا آیت الکرسی اس کے ساتھ لکھی ہوئی ہے آیت. میں نے کہا مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے. میں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو یہودی سمجھتی ہیں؟ وہ کیوں استغفر اللہ. میں نے کہا مشرک سمجھتی ہیں؟ نہیں استغفر اللہ, مسلمان ہے میرا بیٹا. تو میں نے کہا یہ آیت مسلمانوں کے لیے اتری ہے. ہاں قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں اترا. میں نے کہا کہیں کافروں کا بھی ذکر ہے, سیدخلون جہنم داخرین, بےایمان کافر جہنم میں ذلیل ہو کر جائیں گے, یہ آپ کا بیٹا ہوگا ان میں؟ نہیں. تو میں نے کہا کچھ آیتیں غیر مسلموں کے لیے بھی تو ہے نا. جی ہے. تو میں نے کہا یہ آیت کس کے لیے اتری ہے؟ بیٹا اتنا تو مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا آپ قرآن سے بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. پڑھ لے ذرا اس کا ترجمہ. اللہ فرما رہے ہیں ڈنڈا اٹھا کے کسی کافر کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا. ڈنڈا اٹھا کے کسی ظالم کسی کافر کو مار کے بالجبر اسٹکلی بات نہیں منوائی جائے گی. کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی, کیونکہ دین اور بے دینی دلیلوں میں واضح ہو چکی ہے. تو دلیل کی طاقت سے اگلے کو زیر کریں گے. جہاد کا ایک وقت ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اس طرح ڈنڈا اٹھا کے منوائیں گے. اماں جان آپ اپنے بیٹے کو کافر سمجھتی ہیں تو پھر میں نے ڈنڈا اٹھا کے منوایا, اور اگر مسلمان سمجھتی ہیں تو مسلمان احکام کا پابند ہے, مسلمان شریعت کا پابند ہے. اچھا بیٹا مجھے نہیں پتا تھا. تو بہرحال ایسی کچھ بہت سی باتیں. میرے ایک جگہ ایک بندے سے بات ہوئی, میں نے کہا بیٹا اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا. مجھے کہتے استاد جی میری شادی نہیں ہو سکے گی. میں نے کہا آپ چہرہ سنت کے مطابق رکھ لو, شادی تیری ہوگی انشاءاللہ. سسر نہیں مانتا. میں نے کہا بات ہو جائے گی. اس نے داڑھی نہیں کٹوائی, سسر اسے کہتا رہا, اس نے نہیں کٹوائی. آخر اس نے بات طے کر لی, بھئی یہ داڑھی کٹوائے گا, چھوٹی کرائے گا, پھر بات بنے گی, ورنہ یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں. سسر سے ہماری ملاقات ہو گئی. اب تاریخ رکھنے کی باری تھی. تو الحمدللہ میرے 4 ماہ لگے ہیں. میں بہت اچھی طرح نرمی گفتگو بھی جانتا ہوں, اور کہیں کہیں میری ملت قریش والی رگ پھڑک اٹھے تو پھر گفتگو اور بھی جانتا ہوں. تو ان کے سسر سے بات ہوئی تو اس نے اتنا برا لفظ سنت رسول کی لکھا, میں وہ بتا نہیں سکتا. تو مجھے وہاں تھوڑا سا معاملہ کچھ دوسری طرف چلا گیا. تو میں نے انہیں کہا بزرگ صاحب یہ داڑھی کٹوائے گا, میں اسے حجام کے پاس لے کر جاؤں گا, کٹوا لیں گے. آپ ذمہ داری لے رہے ہیں؟ میں نے کہا ذمہ داری لے رہا ہوں, ایک شرط پر. ساتھ آپ کی بیٹی بھی جائے گی, وہ بھی گنجی ہوگی, وہ بھی بال کٹائے گی. اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں, اور میں نے اس سے جیسے جواب دینے کہا, میں نے کہا آپ اپنی بیٹی کا حلق کرائیں, گنجا کرائیں اسے. کیوں حلق کراؤں؟ آپ میری بیٹی کی عزت پہ بول رہے ہو. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ کی سنت پر بول رہے ہو. بس پھر وہ آئیں بائیں شائیں والی بات تھی. میں نے کہا تمہیں رسول اللہ کی سنت کا پاس نہیں ہے, اپنی بیٹی کے سر کے بالوں پر اتنی باتیں آ گئی. کوئی حیا کرنا سیکھو, یہ مرد کی نشانی ہے. کیا باتیں کہہ رہے ہو؟ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ پہ. قومی اسمبلی میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کچھ لوگوں نے چھیڑنے کے لیے حضرت مفتی صاحب کی داڑھی مبارک پہ اعتراض کے لیے
کچھ خواتین کو ٹھہرا دیا، جو باقی ایم این اے اندر آ رہے ہیں تو وہ ایسے بغیر پردے کے ٹھہری ہیں. جب مفتی صاحب آئے تو انہوں نے سر سے پردہ رکھ لیا. تو وہاں کے بڑے کہنے لگے مفتی صاحب ان عورتوں نے تو آپ سے پردہ شروع کر دیا، باقیوں سے تو نہیں کیا. اب مسئلہ صرف داڑھی مبارک کا تھا. تو حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا جی بالکل انہوں نے پردہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ ان نے مرد اب دیکھا ہے. پہلے زالیاں آئیں انہوں نے آ کے جی سارے بھیڑیاں آندھی پہ ہیں. تو آپ فیصلہ کر لیں کہ پہلوں کو عورتیں سمجھا تھا، مجھے مرد سمجھا، تب ان نے پردہ کیا ہے، مرد سے پردہ کیا جاتا ہے. تو میں نے کہا تو مرد کا حسن ہے. حدیث پاک ہے اللہ نے آسمانوں پر کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جن کے ذمے اللہ نے یہ تسبیح لگائی ہے، وہ یہ پڑھیں سبحان الذی زین الرجال باللحا وسبحان الذی زین النساء بالقرون. اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو نے مرد کو زینت دی ہے، داڑھی کے ساتھ خاتون کو زینت دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ. آج معاملہ ہی الٹ ہو گیا ہے. آج اس پارلر میں بال کٹ رہے ہیں اور ہیئر ڈریسر کی دکان میں داڑھی کٹ رہی ہے. میرے دوستو مجھے بڑی بڑی خواتین کی طرف سے کبھی رکا آتا ہے، کبھی فون آتی ہے، کبھی کال پہ پوچھتے ہیں بیوٹی پارلر کی جاب کیسی ہے، بیوٹی پارلر یہ اس کا معاملہ کیسا ہے. میں انہیں ایک بات سمجھایا کرتا ہوں کہ کیا بیوٹی پارلر کا معنی چہرہ دھو کے دے دو تو بالکل ٹھیک ہے. آپ نے پلکنگ کرنی ہے، وہاں آپ نے تھریڈنگ کرنی ہے، آپ نے آئی بروز بنانی ہے، آپ نے خلاف سنت کٹنگ کرنی ہے تو 100% حرام ہے. ہاں ایسا خالی منہ دھو کے دوں جب میں کہ جی ایسا منہ دھوڑا بھی اکیری بلا ہے. المغیرات لخلق اللہ فرمایا بھویں اس طرح کی معاملات ان آبروؤں کو بنانے والیاں جو غلط بناتی ہیں یہ اللہ کی تخلیق کا انکار کر رہی ہیں، اس کی تبدیل کر رہی ہیں. لعن اللہ حدیث پاک میں ان پر اللہ لعنت فرماتا ہے. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات فرمایا یہ چہرے کے بال گودنے والی اور گدوانیاں والی ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ حدیث پاک ہے. ایک خاتون نے تو انتہا کر دی، اس کے خاوند میرے پاس آئے کہ میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ خاوند کی دلداری کے لیے عورت اپنے بھویں کٹا سکتی ہے، عورت آبرو بنا سکتی ہے خاوند کو خوش کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ انگریزوں کی اس سوچ کی عکاسی ہے جس میں انگریز کہتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے خاوند داڑھی بھی کٹا سکتا ہے. کال تو اوندے پیچھو داڑھی منا رکھ او تیرے پیچھو بربٹے کپاوے چلو سوڈوں ہیں ہکو جائیں باڑھ کے بیٹھے رہو پیچھو. تو میرے دوستو رسول اللہ کی منہیات ہیں، اس پر بھی ہمیں عمل کرنا ہوگا. ہم نے شکل کیسی بنانی ہے ہم احکام کے پابند ہیں، لباس کیسا پہننا ہے ہم احکام کے پابند ہیں، ہم نے کیسے طرز دنیا میں پیش کرنے ہم احکام اسلامیہ کا پابند ہیں. تو سیرت نبویہ سے